نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أولي القدر العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تعالى إنك لعلى خلق عظيم. صدر محترم، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، میں نے قرآن مجید کی ایک بہت چھوٹی سی آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب بندے اور سب سے بڑے اور آخری نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب، تم اعلیٰ ترین اخلاق کے درجے میں فائز ہو، یعنی تمہارا اخلاق و اقتدار مثالی ہے جس سے تمہارا دوست اور دشمن کوئی بھی متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتا. میں نے اپنی عطا و بخشش سے تمہیں وہ اخلاق دیا ہے جو تمہاری شخصیت کی شناخت و پہچان بنے گا. تم بولو گے تو پھول لگیں گے، تم جس راہ سے گزرو گے وہ راہ معطر ہو جائے گی. تمہاری مسکراہٹ کلی اور تمہارا ہنسنا کلی کا پھول بن جانے جیسا ہوگا. سچ تمہارا شعار ہوگا، عدل تمہارا معیار ہوگا، امانت داری تمہاری شناخت ہوگی اور رحمدلی تمہاری پہچان ہوگی. تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو اللہ کے معصوم فرشتے آمین کہیں گے. تم یاد الہی میں گر گڑاؤ گے تو رحمت خداوندی جھوم اٹھے گی. تم جو مانگ لو گے ملے گا، اور تم جن کے لیے مانگنے سے رک جاؤ گے ان کے لیے تمہارا رب بھی اپنی عطا و بخشش کے دروازے بند کر دے گا. یعنی تم وہ جس کے بارے میں تمہارے غلام امتی نے صحیح کہا تھا کہ غیرت ماہتاب کوئی کہ رشک صد آفتاب کوئی، غیرت ماہتاب کوئی کہ رشک صد آفتاب کوئی، نہ لا سکا ہے نہ لا سکے گا میرے نبی کا جواب کوئی. خلاصہ یہ کہ رب کائنات نے پیغمبر اسلام خلاصہ کائنات سید الانبیاء امام الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کیوں بنایا ہے کہ کہنا پڑا دست قدرت کی خوب تر تخلیق، ایک شاعر کی شاہکار غزل. دست قدرت کی خوب تر تخلیق، ایک شاعر کی شاہکار غزل، سنگ مرمر سے تراشیدہ صاف شفاف کوئی تاج محل. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی وجہ تو ہے کہ اپنے دور کے منکرین کو انہوں نے چیلنج کرتے ہوئے اپنے رب کے حکم سے کہا تھا کہ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. میں نے تمہارے درمیان ایک عمر یعنی اعلان نبوت سے پہلے کے 40 سال گزارے، کیا تم مجھے سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی کیا تم نے اخلاق و کردار کو مجھ سے بہتر کسی نے پایا؟ کیا تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے یا خیانت کرتے ہوئے دیکھا؟ دوستو اور دشمنوں، چھوٹوں اور بڑوں کے ساتھ مجھے کیا سلوک کرتے دیکھا؟ تمہارے ہی بیچ قائم ہوئے میری زندگی کے 40 سال ریکارڈ میں تم نے مجھے کیسا پایا اور میرے بارے میں کیا رائے قیام کی؟ دشمنوں اور نبوت کا انکار کرنے والوں کو بھی یہی کہنا پڑا کہ اِنَّكَ أَنْتَ الصَّادِقُ الْأَمِينُ، یعنی اے محمد تم سچے اور امانت دار ہو. ہم کیسے کہہ دیں کہ تم غلط کار ہو؟ تو اس کے جواب میں اللہ کے سچے و آخری پیغمبر نے کہا تھا کہ جب تم نے اپنی دنیا کے معاملے میں مجھے سچا اور امانت داری پایا تو تم خود ہی فیصلہ کرو گے میں اپنے رب کا نام لے کر کیسے جھوٹ بولوں گا. کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ کیا تعصب اور اتحاد نے تمہاری عقلوں پر ایسے بندے ڈالے ہیں کہ تم سچ کو سچ ماننے سے بھی انکار کر رہے ہو؟ دشمن لاجواب تھے، ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ تھا. وہ عبداللہ کے یتیم، آمنہ کے علاج، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی بلندی، اخلاق کی دلنشینی، امانت داری اور عہد کی پابندی سے پوری طرح واقف بھی تھے اور اس کا انہیں اعتراف بھی تھا، لیکن انہیں اللہ کے رسول کی حیثیت سے محمد قابل قبول نہ تھے. اور آج بھی صورتحال کچھ بدلی نہیں. ہر انسان پسند پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اقتدار کی بلندی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے. رحم و کرم کی بات ہو تو فاتح مکہ کے اپنے خون کی پیاسوں اور اپنے وفاداروں کے قاتلوں کو لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر آپ معافی دینے چھوڑ کر کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی. امانت داری کی مثال دینا ہو تو مدینہ کے مہاجر مکے کے لوگوں کی ساری امانتیں ادا کرنے کے لیے اپنے امزاد علی مطلق کو ذمہ دار بنا کر مکے میں چھوڑنے کا حوالہ
دیا جائے گا. غلاموں اور ماتحتوں کے ساتھ ان کے سلوک کی بات چلے تو بلال، خباب اور زید بن حارثہ کے آقا کا نمونہ پیش کر دیا جائے گا. استاد مربی کی ہدایات درکار ہو تو صفا کے معلم سے رہنمائی مل جائے گی، اور فوج کمانڈر کی تلاش ہو تو بدر حنین کی بے مثال قائد کا کردار پیش کر دیا جائے گا. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و کردار کی صحابیت کا نام ہے، جس نے دوستی اور دشمنی، تنگی و خوشحالی، امن و جنگ، حکیمت و معصومیت، صبر و حذر، عبادت و خدمت، ہر حال اور ہر میدان میں وہ چھاپ چھوڑی ہے جس نے دنیا کو اس اعتراف کو مجبور کر دیا کہ سفر ستاروں کا کرنے والے سکوں کی خاطر تڑپ رہے ہیں. سفر ستاروں کا کرنے والے سکوں کی خاطر تڑپ رہے ہیں. اب ان کے کل پورے جو کو دیتے ہیں نبی کا بخشا نصاب کوئی. اور ہم اپنی قسمت پر نازا ایک وابستہ رسول عربی ہونے کی حیثیت سے یہی کہتے ہوئے اپنی مختصر گزارشات کو ختم کر رہے ہیں. سلام اے وہ کہ تیرے نام پر مٹ جانا، سلام اے وہ کہ تیرے نام پر مٹ جانا. سمجھتے ہیں تمہاری زندگی جان و جگر والے، سمجھتے ہیں تمہاری زندگی جان و جگر والے. سلام اے وہ کہ جس کی غلامی میں شہنشاہی، بلال و حیدر و صدیق و عثمان و عمر والے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.